میں اپنے چچا کے بچوں کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھی مجھے بغیر کچھ کھائے پیے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ چچا کے ہاتھ میں تو 4 روٹیاں تھیں، جن میں سے 2 تو وہ اپنے بچوں کو دے چکے تھے، اور میں بھوک سے بے حال وہیں کھڑی ہوئی تھی کہ شاید اب میرا نمبر بھی آ جائے، مگر مجال تھی جو چچا کی میرے اوپر نظر بھی پڑتی۔ آج تو میں نے ان کو دہاڑی بھی لا کر دی تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے 1 روٹی تک نہیں دی۔ میرا دل خون کے آنسو رونے کا چاہ رہا تھا کہ ایک 20 روپے کی روٹی کے لیے مجھے ایسے سسکنا پڑتا تھا۔ اب تو مجھے بغیر کھائے 3 دن ہونے کو آئے تھے، مگر چچا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی بلا سے میں کل کی مرتی آج مر جاتی، ان کے سر سے تو ایک بوجھ ہی کم ہونا تھا۔ ان کے لیے بھتیجی کا پیار تو دور کی بات، میرے لیے انسانیت بھی دور دور تک نہیں تھی۔ ان کا بس چلتا تو میرا گلا دبا کر مار دیتے، مگر مجبوری تھی کہ میری وجہ سے ان کے ہاتھ میں 2-4 پیسے آ جاتے۔ وہ تو تھے ہی شروع دن سے پیسے کے پجاری۔ ان کو بس اس دنیا میں ایک چیز سے محبت تھی، اور وہ تھی دولت۔ وہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھا کرتے۔ ہر وقت ان کی زبان پر پیسے کا ورد ہوتا۔ ان کو پیسہ چاہیے تو تھا، مگر آج تک کبھی زندگی میں محنت کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ چاہتے تھے کہ مفت میں ان کے آگے دولت آ جائے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے تو انسان امیر نہیں ہوتا، اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، تب جا کر محنت کا پھل ملتا ہے۔ میں اپنی قسمت پر ماتم کرتی وہاں سے ہٹ کر چھت پر آ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے انہوں نے 1 تنکا بھی نہیں دینا۔ ان کے پاس 2 روٹیاں پڑی تھی، مگر انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اب میں ان کی منت کر کے بھی عاجز آ چکی تھی۔ اس غربت نے تو جیسے میری عزت نفس روند کر رکھ دی تھی۔ میں اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی، مگر میری قسمت کی ستم ظریفی کے چھوٹی عمر سے ہی مجھے ایک ذلت بھرے دھندے پر لگا دیا گیا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آتی کہ میں کیسے چند پیسوں کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھی، مگر میری مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ یہاں اس پرانے گھر سے میری عزت تو محفوظ تھی نا۔ چچا جیسے بھی تھے، ان کے سائے میں مجھے اپنی آبرو کو لے کر کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ جو بھی تھا وہ میرے ابا کے بھائی تھے۔ میں یہاں ان کے گھر تو مر سکتی تھی، مگر باہر سڑک پر انسانی روپ میں چھپے بھیڑیوں کے آگے عزت نہیں نیلام کروا سکتی تھی۔ گھر سے قدم نکالتے جگہ جگہ پر وحشی درندے موجود تھے، جو کسی بھی لڑکی کو یوں تنہا دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کو نوچنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتے۔ میں چھت پر بنے اسٹور روم میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، کیونکہ میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے شدید مروڑ پڑ رہے تھے، مگر مجھے برداشت کرنا تھا جیسے ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ آج سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ ایسی حالت پر صرف صبر سے کام لیا تھا، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ یہ سب میری آزمائش ہے۔ ایک نہ ایک دن مجھے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ میں ابھی لیٹی ہوئی تھی کہ نیچے سے چچا کی بیٹی سارا کی آواز آئی۔ وہ چلاتی ہوئی مجھے پکار رہی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی کہ اب اس کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ وہ تو کبھی مجھے کام کے علاوہ دوسری بات تک نہیں کرتی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگی، کیونکہ اگر ذرا بھی دیری کرتی تو اس نے چلا چلا کر میرا جینا حرام کر دینا تھا۔ میں نیچے آئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑی 1 روٹی میرے آگے پھینکی اور کہنے لگی کہ یہ ابا نے تیرے لیے دی ہے، کھا لے اسے، تو بھی کیا یاد کرے گی کہ کیسے سخی لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ وہ غرور سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں نے جلدی سے زمین سے وہ روٹی اٹھائی۔ رزق کی اس قدر بے عزتی ہوتے دیکھ کر مجھے اس پر شدید افسوس ہوا۔ یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ انہوں نے آج تک بس مفت کا کھانا کھایا تھا، اسی وجہ سے ان کو رزق کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان سب کی بس یہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے پیسہ آتا رہے۔ سارا نے زمین پر روٹی گرائی تھی، جس کی وجہ سے اس پر گرد لگ گئی، مگر میں نے اس کو اچھے سے صاف کیا اور اسے لے کر اوپر چھت پر آ گئی۔ ابھی بسم اللہ پڑھ کر کھانے ہی لگی تھی کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہچکیوں سے رو رہا ہو۔ وہ کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کافی گھر تھے، مگر اس وقت رات تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ پھر یہ کس کا بچہ تھا جو یوں بھلک بھلک کر رو رہا تھا؟ اس کے ماں باپ اس کو چپ کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ اگر وہ بھوکا تھا تو اس کو خوراک کیوں نہیں دی جا رہی؟ میرے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ کہیں یہ جو بچہ رو رہا تھا وہ بھی میری طرح بھوکا نہ ہو۔
मैं भी तो 3 दिन से भूखी बेहाल हो चुकी थी, मगर वो तो कोई बच्चा था। उसमें इतनी ताकत कहाँ होगी कि वो इतनी भूख बर्दाश्त कर पाता। बच्चे तो बहुत कमज़ोर होते हैं, अगर वो ज़्यादा अरसे तक खुराक न लें तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। मुझे उसके वालिदैन पर तब चढ़ी कि आखिर उसको ऐसे कैसे अकेला छोड़कर चले गए, या अगर सोए भी थे तो क्या इतनी गहरी नींद में थे कि अपने बच्चे की रोने की आवाज़ भी कानों में नहीं जा रही थी। वालिदैन तो बच्चों की ज़रा सी तकलीफ़ पर भी तड़प जाया करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा ठीक रहे और कभी उसको कोई परेशानी ना हो। मुझे अच्छे से याद था कि मैं भी जब बीमार होती या भूख लगती तो अम्मा को सारी रात नींद नहीं आती थी। वो मेरे सिरहाने सारी रात बैठी रहती ताकि मैं सुकून से सो सकूं। वो खुद भी भूखी रहकर मेरा पेट भरती ताकि मैं आराम से रहूं। माँ बाप तो औलाद के लिए ठंडी छाँव की मानद होते हैं, जिनके होते हुए बच्चे बिल्कुल आज़ादी भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको किसी बात का कोई खौफ नहीं होता। उनको अच्छे से पता होता है कि अगर हमें कोई मसला हुआ तो वो हमारे सर पर हमारे वालिदैन का साया मौजूद है, हमेशा ज़माने के सर्दो गर्म से बचा कर रखेंगे। उनके होते हुए किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई उनके बच्चों को आंख उठाकर भी देखे। माएँ तो बच्चों के लिए वो ठंडक होती हैं जिसकी छाँव में बच्चे खुद को दुनिया का खुशनसीब इंसान तस्वुर करते हैं। मेरे अंदर ये नरमी और फिक्र अपनी माँ से आई थी। मैंने अपने हिस्से की रोटी अपने दुपट्टे के पल्लू में रख ली और छत की मुंडेर पर आगे होकर खड़ी हुई ताकि देख सकूं कि ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मगर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि यहाँ तो इस घर में कोई भी नहीं होता था। ये तो सालों से सुनसान पड़ा था। अब ऐसे अचानक से कौन से लोग यहाँ शिफ्ट हो गए? उस घर के बारे में तो पूरे इलाके में मशहूर था कि इधर कई सालों से कोई आबाद नहीं हुआ था। जब भी कोई यहाँ आता तो रातों रात इधर से भाग जाता। न जाने उस घर में ऐसी कौन सी पुरस्कार कहानी थी जिसकी वजह से कोई यहाँ मुस्तकिल टिक नहीं पाता। लोगों ने मुख्तलिफ कहानियाँ बना रखी थी। कोई कहता था कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, इसीलिए लोग इधर से उधर डर कर भाग जाते हैं। तो कोई कहता कि यहाँ पर जिन्नात का ख़ानदान आबाद है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। मैंने आज तक उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी इतनी अजियतों से भरी थी कि मुझे किसी और तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही ना मिलते। सारा दिन तो मैं घर से बाहर मारी मारी दिहाड़ी जमा करने में लगी होती और घर वापस आकर भी ये दुआ करती कि चचा मुझे खाने को रोटी दे दें। अगर वो भी ना मिलती तो पानी पीकर सोने लेट जाया करती। ये 7 वाला घर उस वक्त काफ़ी वीरान पड़ा था। ऐसे लग रहा था कि वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। अगर इधर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी तो ज़रूर यहाँ उसके वालिदैन भी आए होंगे। तो फिर वो उसको चुप क्यों नहीं करवा रहे? मुझसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपनी छत से उनकी छत पर कूद गई, क्योंकि वो करीब ही थी। हर तरफ अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और डर भी लग रहा था कि अगर इस घर में रहने वाले लोगों ने मुझे ऐसे घर में घुसते पकड़ लिया तो मुझे बहुत बेइज्जत करेंगे। अगर इन्होंने मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया तो मैं कैसे खुद को साबित करूँगी? चचा ने मुझे जान से मार देना था। वो तो वैसे ही मुझ पर शक करते रहते कि मेरा किसी से कोई चक्कर चल रहा था। अब अगर मुझे रात के वक्त किसी पराए घर में कूदते देख लिया तो मुझे ज़िंदा दरगोर कर देंगे। उनको तो बस बहाना चाहिए मुझसे जान छुड़वाने का। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, मगर चाह कर भी खुद को रोक नहीं सकी, क्योंकि उस मासूम बच्चे के बिलखने की आवाज़ अब भी मुझे आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी तो हर तरफ गुप अंधेरा था। मैंने हल्की सी आवाज़ देकर पूछा कि कोई है यहाँ पर? मुझे यहाँ पर तो ऐसे लगता कि जैसे कोई मौजूद ही ना था। मैंने देखा तो नीचे राहदारी के सारे कमरे बंद पड़े थे। हर तरफ इतनी धूल थी कि लगता यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। जगह जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। मुझे एक पल को तो ये घर कोई भूत बंगला लगा था। एकदम से मेरा दिल खौफ की वजह से तेज़ी से धड़कने लगा कि कहीं ये किसी पुरस्कार मखलूक की शरारत तो नहीं थी। मैं अपने आप को कोसने लगी कि आखिर क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे मुंह उठाकर यहाँ आने की। जब इस घर के बारे में लोग ऐसी ही खौफनाक बातें करते थे तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। ऐसे तो कोई भी नहीं कहता। मैं जल्दी से वापस जाने के लिए मुड़ी कि अचानक से मेरी नज़र सहन के एक कोने में दरख्त पर गई। उसके नीचे गठरी सी पड़ी थी। मुझे उसमें हलचल महसूस हुई तो डरते हुए उसकी तरफ गई।
वहाँ जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा ज़मीन पर लेटा बिलख रहा था। उसका चेहरा रोने की वजह से सुर्ख अंगारा हो चुका था। मैंने बगैर देरी किए उसको गोद में उठाया तो ऐसे लगा कि किसी कोयले को छू लिया हो। वो बुखार में तप रहा था। मुझे उस मासूम पर बेतहाशा तरस आया। कैसे लावारिसों की तरह ऐसे ठंडे फर्श पर पड़ा था। कितने बेहिस माँ बाप थे उसके, जो ऐसे अपने फूलों से बच्चे को यूं छोड़कर गए थे। मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि यहाँ इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए उस बच्चे को गोद में लेकर मैं एक थैले पर बैठ गई। मैं उसके मुंह में रोटी के छोटे छोटे नवाले डालने लगी। शुक्र था कि अपने हिस्से की रोटी मैं अपने साथ ही ले आई थी। वो बच्चा रोटी जल्दी जल्दी से खाता जा रहा था, जिससे मुझे पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। मगर उसने अपनी पूरी रोटी खा ली तो मुझे कुछ अजीब लगा। इतना छोटा बच्चा इतने कम वक्त में पूरी रोटी खा गया। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद ये भी मेरी तरह से कई दिन से भूखा होगा, इसी वजह से रोटी खा गया था। अगर मेरे पास दूध होता तो मैं इसको वो पिलाती, मगर शुक्र था कि इसका पेट भर गया था। मुझे वापस घर जाना था, मगर समझ नहीं आ रही थी कि इस बच्चे को यहाँ अकेला कैसे छोड़ूं। वो अब खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी नीली आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसके सुनहरी बाल देखकर ऐसे लगता जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि एक मासूम को ऐसे तन्हा घर में छोड़कर चली जाऊं। लेकिन अगर चचा को पता चला कि मैं किसी अनजान बच्चे को उनके घर ले आई हूं तो वह हजारों सवाल करेंगे। वो तो मुझे इस बच्चे समेत घर से निकाल देंगे। मैं फिर कहाँ जाऊंगी भला? इस भरी दुनिया में मेरा तो कोई भी नहीं था, मगर मैं किसी सूरत ऐसे नहीं जा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि आज रात उसको अपने ऊपर कमरे में ही सुलाऊंगी, फिर कल कुछ न कुछ कर लूँगी। मैंने उसको स्टोर रूम में नीचे चटाई पर लिटा दिया। मुझे डर लग रहा था कि अगर वो रोने लग गया तो उसकी आवाज़ नीचे तक चली जाएगी, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो बच्चा बिल्कुल खामोश हो गया। वो ज़रा से भी आवाज़ नहीं कर रहा था। मैंने उसको सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर मजाल थी जो वो थोड़ी देर के लिए भी आंखें बंद करता। बच्चे तो हमेशा पेट भर कर सुकून की नींद सो जाते हैं, मगर ये तो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। अब तो मेरी बस हो चुकी थी। मैं कितनी भी कोशिश कर चुकी थी कि उसको सुला दूं ताकि खुद कुछ देर आराम कर सकूं। सुबह की थकी हारी कुछ देर पहले घर आई। ऊपर से 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था, मगर उस बच्चे की वजह से मुझे अब नींद भी नसीब नहीं हो रही थी। कल दोबारा से काम पर जाने के लिए मुझे हर सूरत आराम करना था, वरना मैं दिहाड़ी कैसे जमा करूंगी। जब आधी रात गुजरने के बाद भी वो ना सोया तो मैं दरवाजे खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करके उस बच्चे के पास लेट गई। उसको देखते ही देखते मेरे ऊपर ऐसा नींद का गलबा आया कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। मैं अभी पूरी तरह नींद की वादियों में नहीं गई थी कि ऐसे लगा जैसे कोई ह्योला मेरे कमरे में आया हो। वो ह्योला उस बच्चे के पास आता जा रहा था, मगर मेरे ऊपर थकन इस कदर तारी हो गई थी कि मैं ज़रा भी हरकत नहीं कर सकी और नींद की वादियों में खोती चली गई। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो बेसाख्ता मेरी नज़र साथ उस बच्चे को ढूंढने लगी, मगर उस स्टोर रूम में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं घबरा कर फ़ौरन उठ बैठी। खिड़कियाँ और दरवाजे तो बिल्कुल वैसे ही बंद थे जैसे मैंने रात को अपने हाथों से किए थे। फिर कमरे में कौन आया था जो इतनी खामोशी से उस बच्चे को ले गया था? कहीं चचा या उनके बच्चों में से तो कोई यहाँ नहीं आया था, मगर वो तो यहाँ आज तक नहीं आए थे। मैं जल्दी से दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती नीचे उतरी तो सब सोए हुए थे। अभी तो रोशनी भी हर तरफ फैली नहीं थी। मैं हैरान थी कि फिर उस बच्चे को कौन लेकर गया था। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं एहतियात के तौर पर चेक करने के लिए चचा के कमरे में घुसी थी कि उन्होंने मुझे देखकर चिल्लाते हुए कहा कि तू क्या कर रही है इस वक्त मेरे कमरे में? सच सच बता, कुछ चोरी करने तो नहीं आई? जल्दी बता, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चचा की दहाड़ सुनकर उछल पड़ी और बहाना बनाया कि मैं तो बस ये देखने आई थी कि आप जाग गए हैं या नहीं। आपके लिए चाय बना दूं? वो कहने लगे, ये तो मुझसे तू रोज़ाना पूछने आती है, क्या आज पहली दफ़ा ये काम कर रही है? बोल।
मैं जल्दी से चचा के लिए नाश्ता बनाकर दिहाड़ी जमा करने निकल पड़ी, मगर सारा वक्त मेरे जहन में उस बच्चे का ख्याल रहा कि कैसे वो पुरस्रार तौर पर मेरे कमरे से गायब हो गया। आखिर वो था कौन? इस साथ वाले घर में कैसे आया था? उसके माँ बाप कौन थे? क्या वो यतीम था? अगर यतीम भी था तो कोई तो उसको इस सुनसान घर में छोड़कर गया होगा ना। मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरस रहा था, क्योंकि मैं तो कल उस अंधेरी रात को उस वीरान घर में भी अकेली चली गई थी। मैं रोज़ाना वाली सड़क पर एक किनारे पर खड़ी हो गई थी, मगर सामने नज़र पड़ी तो एकदम ठटक गई। एक काले रंग के लिबास में आदमी खड़ा था। वो मुसलसल मुझे घूर रहा था। मुझे उसकी शक्ल किसी से मिलती हुई लगी, मगर वो मुझसे इतना दूर खड़ा था कि मैं उसको ठीक तरह से देख नहीं पा रही थी। कुछ तो था जिसकी वजह से मेरा दिल खौफजदा हो रहा था। मुझे बार बार ठंडे पसीने आ रहे थे। आज मेरा ध्यान दिहाड़ी जमा करने से ज़्यादा उस पुरस्रार बच्चे की तरफ बार बार जा रहा था, जिसको कल रात मैंने रोटी खिलाई थी, मगर सुबह होते ही वो अचानक से गायब हो गया। और इसी बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मेरा नाम नादिया है। मैं गरीब घराने में पैदा हुई थी, मगर मेरे अब्बा ने कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। हम 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खाते थे। मेरे अब्बा खेतों में काम करते थे। वो वहाँ एक मामूली मुलाजिम थे, जिससे उनको थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिलती, मगर मेरे अब्बा उन पैसों से भी घर का खर्चा पूरा कर ही लेते। अब्बा की कमाई कम थी, मगर उसमें अल्लाह ने बरकत डाली थी। उसकी वजह ये थी कि अब्बा मेहनत से कमाते थे। वो सारा दिन खेतों में लगन से काम करते और अपनी कमाई लाकर अम्मा के हाथ पर रख देते। अम्मा एक समझदार औरत थी। उन्होंने आज तक अब्बा के खून पसीने की कमाई को फजूल खर्ची में ज़ाया नहीं किया था, बल्कि वो तो ऐसे घर को चला रही थी जैसे मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मैं गरीब घर में पैदा हुई थी। अम्मा अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इसीलिए वो अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटाते। मैं अपने अब्बा की गुड़िया थी। वो बचपन से ही मुझे पास बिठाकर मेरे साथ खूब हंसी मजाक करते। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, जिसे माँ बाप का प्यार मिला। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई गिला नहीं था। मैं बस यही चाहती थी कि ये सब ऐसे ही चलता रहे। मैं हमेशा अपने वालिदैन के पास उनकी छाँव में ही ज़िंदगी गुजारूं और उनसे कभी जुदा ना हूँ। मेरे अम्मा अब्बा मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। अम्मा तो मुझसे कोई काम नहीं करवाती थी, क्योंकि अब्बा ने सख्ती से कह रखा था कि मेरी गुड़िया बस आराम करेगी। हालांकि अम्मा का ये मानना था कि लड़की ज़ात को घर के कामकाज आने चाहिए, क्योंकि ये सब उसके अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। पराए घर वाले कभी लड़की के वो नाज नखरे नहीं उठाते जो उसके माँ बाप उठाया करते हैं। ससुराल में जाने वाली लड़की को बस बहू ही समझा जाता है। उसको कभी भी दिल से बेटी की हैसियत नहीं मिलती। अम्मा उन्हीं बातों की वजह से मेरे लिए काफ़ी परेशान रहती, मगर अब्बा हर दफ़ा यही कह देते कि जिस रब ने बेटी दी है वही इसको अच्छा मुस्तकबिल भी देगा। सब कुछ उसी रब के इख्तियार में है, क्योंकि वही मालिक है, उसी के पास तमाम ताकतें हैं। मगर उनको नहीं पता था कि उनकी लाडली बेटी की ज़िंदगी के हसीन दिन बस उनकी हयात में ही थे। एक दिन अब्बा को खेतों में काम करते हुए किसी जहरीले सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से वो वहीं पर इंतकाल कर गए। अब्बा की मौत की खबर गोया हम दोनों माँ बेटी पर कयामत बनकर गिरी। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं उस वक्त 12 साल की थी जब मेरे सर पर यतीम होने का टैग लग गया। अब्बा क्या गुजरे, हमारी तो जैसे दुनिया ही रुक गई। घर में कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। अब घर में राशन बस ख़त्म होने वाला था। अम्मा आस पड़ोस के घरों में सफाई सुथराई का काम करने लगी, क्योंकि अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। यूं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठा जा सकता। मगर यहाँ घर वाले इतने ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। अम्मा दिन भर जो पैसे कमाती उसे एक वक्त की रोटी लाना भी मुश्किल था। अब्बा के जाने के बाद वो वैसे भी हर वक्त बीमार रहने लगी। उनके अंदर कमज़ोरी आती जा रही थी। मेरे पास एक अम्मा ही बची थी, उनके सिवा मेरा और था ही कौन। मैं तो किसी को नहीं जानती थी। आँख खोलते ही अम्मा अब्बा को अपने आसपास देखा। वही मेरी कुल कायनात थे। उनके सिवा तो आज तक कभी अब्बा या अम्मा का कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ नहीं आया था।
اماں کی دن بدن گرتی طبیعت کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی۔ میرے پاس تو کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کتنی دفعہ میں ایک سوکھی روٹی کھا کر صبر شکر کر لیا کرتے۔ میں اماں کا علاج کہاں سے کرواتی؟ میں خود ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی کہ باہر نکل کر کوئی کام دھندہ ڈھونڈ سکتی۔ میں نے کئی مرتبہ اماں کو کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کام پر مجھے لے جایا کریں، میں ان کی جگہ کام کر لوں گی، مگر وہ مجھے سختی سے منع کر دیتی کہ میں اپنی پھولوں سی بچی پر کسی کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ دوسرے گھروں میں جو عورتیں اور لڑکیاں کام کرنے جاتی ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اکثر ان گھروں کے مردوں کی ایسی عورتوں پر بری نظر ہوتی ہے۔ ان کے خیال میں ہم غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 4 پیسے دے کر ہمیں خرید لیا، ہم ہمیشہ ان کے غلام بن کر رہیں، اس لیے وہ جیسا چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ اماں تو بڑی تھی، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی تھی، مگر میری عمر ابھی کم تھی۔ مجھے زمانے کی اونچ نیچ کا اتنا علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں انسانوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں کو پہچان سکتی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہی اپنے والدین کے آشیانے میں پلی بڑی تھی، گھر سے باہر بھی بہت کم نکلی تھی، کیونکہ میری ضرورت کی ہر چیز اماں ابا گھر پر ہی لے آیا کرتے۔ میری کوئی اتنی خاص سہیلی بھی نہیں تھی۔ میں راتوں کو جاگ کر بہت روتی کیونکہ مجھ سے اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کو ضرور کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بیمار اور کمزور ہو رہی تھی۔ ان کی کھانسی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اکثر میں نے ان کو خون کی الٹی کرتے بھی دیکھا۔ اماں بالکل بستر سے لگ گئی تھی، ان سے کام پر بھی نہیں جایا جا سکتا تھا۔ میں ایک دن مجبور ہو کر گھر سے چادر لے کر نکلی اور کوئی مزدوری ڈھونڈنے لگی۔ سارا دن گزر گیا مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میں تھک ہار کر گھر واپس آئی۔ اماں کی کھانسی بہت زور پکڑ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ میری بچی، تجھے میری ایک بات ماننی ہوگی، اس کو میری آخری خواہش سمجھ۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے اماں؟ ایسی باتیں نہ کر میرے ساتھ، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر وہ لمبے سانس لے کر کہنے لگی کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ساتھ والے گاؤں میں اپنے چچا کے گھر چلی جانا، وہ جیسے بھی ہیں تیرے ابا کے بھائی ہیں، تو وہاں محفوظ رہے گی۔ میں تجھے لے کر کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، یہ دنیا بڑی خراب ہے۔ میری معصوم بچی، تو میری لاڈلی دھی ہے، تو نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت بھی اس دنیا میں کم رہ گیا ہے، یہ بیماری میری جان لے کر رہے گی۔ میں زاروں قطار روتی گئی کہ نہیں اماں، تو مجھے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پہلے ابا مجھے اکیلا چھوڑ کر گیا، اب تو بھی چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں کیا کروں گی، کس کے پاس جاؤں گی؟ مگر کچھ دیر بعد اماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، مگر جانے والے کب واپس آتے ہیں؟ وہ تو اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ میں پھر اپنی ماں کے بتائے گئے پتے پر اپنے چچا کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس گھر کو میں نے باہر سے تالا لگا دیا۔ چچا کے گھر گئی تو پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس میں بس 2 ہی کمرے تھے، ایک ان کا اور دوسرا ان کی 2 بیٹیوں کا۔ میں ان کے پیر پڑ گئی کہ مجھے یہاں رہنے دیں، میں ان کے سارے کام کروں گی، جو آپ کہیں گے وہی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے اس گھر میں کسی کونے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ چچا کچھ دیر تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے رہے، پھر ایک دم مان گئے۔ میں اسی بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو کم سے کم وہ مان تو گئے، ورنہ میں اتنی رات گئے کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ اماں ابا کے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ ادھر سب کو پتہ تھا کہ اکیلی بچی ہے، کوئی بھی آ کر آسانی سے مجھے نوچ لیتا۔ چچا نے مجھے اوپر چھت پر سٹور روم میں رہنے کا بولا تو وہاں پڑا گند دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ پھر اس کو صاف ستھرا کر کے سونے کے قابل بنایا۔ میں ایک ہی دن میں اتنا کچھ سہ چکی تھی کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں سوئی ہی تھی کہ ایسے لگا کہ کسی نے پانی کی بالٹی میرے اوپر ڈالی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو چچا کی بیٹی سارا کھڑی غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مہارانی، تجھے ہم نے اس گھر میں مفت رہنے کے لیے نہیں چھوڑا، تو کیا سمجھتی ابا نے تجھے ادھر آرام کرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ یہ تیری غلط فہمی ہے، چل اٹھ، تجھے نیچے بلا رہے ہیں۔ میں سارا کی بات سن کر جھٹکے سے اٹھی اور اس کے پیچھے ہی نیچے چلی گئی۔ چچا اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر ہنکارا بھرا اور غصے سے کہنے لگے،
تو کیا اوپر مر گئی تھی؟ میری ایک بھی آواز تیرے کانوں میں نہیں پڑی؟ تجھے پتہ نہیں کہ اس گھر میں میرا حکم چلتا ہے؟ میری مرضی کے خلاف یہاں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے چچا سے معافی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آج سے تو باہر جا کر سڑک پر دہاڑی جمع کرے گی۔ تجھے لوگوں سے بھیک مانگنی ہوگی اور سارے پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھنے۔ اگر تو نے تھوڑی سی بھی میرے ساتھ ہوشیاری کی کوشش کی تو میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو کانپ اٹھے گی، سمجھی؟ میں چچا کے منہ سے بھیک کا لفظ سن کر ہی شوق میں چلی گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں تو اپنی زندگی میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے ابا نے مجھے ہمیشہ محنت کرنا سکھایا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کی خون پسینے کی کمائی میں جو سکون ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا، مگر میرے انکار کی ان کے آگے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک کشکول پکڑا دیا اور مجھے زبردستی گھر سے باہر بھیج دیا۔ مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ پورا دن میں نظریں جھکا کر بس ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ میرے سامنے سے گزرتے ہوئے لوگ چلتے ہوئے خود ہی کشکول میں ایک دھیلا رکھ جاتے۔ اندھیرا ہونے کو آیا تھا مگر اب تک پیسے جمع نہیں کر سکی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا کیونکہ اس سڑک پر لوگ بہت کم رہ گئے تھے۔ ہر کوئی اپنے گھر کو چلا گیا تھا۔ مجھے بھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو میں ڈر کر جلدی سے گھر روانہ ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی چچا نے مجھ سے دہاڑی مانگی، مگر وہ تو بس چند پیسے ہی تھے۔ یہ دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو کر میرے اوپر برس پڑے۔ منوس لڑکی، تو سارا دن کیا آرام کر رہی تھی؟ ارے اگر تو یہی سب کرتی رہی تو تجھے ایک سیکنڈ بھی گھر میں نہیں رکنے دوں گا، سمجھی؟ اس کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی بھیک مانگتی تھی۔ وہ خود بھی ایک فقیر ہی تھے، مگر جب سے ان کی بیٹیاں بڑی ہوئی تھی انہوں نے ان کو ہی دھندے پر لگا دیا اور خود آرام سے گھر بیٹھ کر کھانے لگے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بہت آسان زندگی تھی۔ جب لوگ خود ہمیں کام کیے بغیر پیسے دے دیتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے مشقت کرنے کی؟ مجھے ان کی سوچ سے ہی گھن محسوس ہونے لگی۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذلت والا پیشہ ہے، ایسے انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ مگر مجھے پتا تھا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے اماں کی بات یاد تھی کہ تجھے اب کچھ بھی ہو جائے اپنے چچا کے پاس ہی رہنا ہے، کیونکہ تجھے اپنی عزت کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنی ہے۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اس کام کو کرنے پر راضی ہو گئی۔ روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتی، ماری ماری پھرتی، پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگی تھی۔ میرا ہر دن مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا۔ کبھی اگر میں نے ساری دہاڑی جمع نہ کی ہوتی تو مجھے شام تک رکنا پڑتا۔ ان جگہوں پر عیاش لڑکے اکثر گھوم رہے ہوتے۔ وہ سب آوارہ لڑکے نشے میں دھت ہوتے، اور اگر ایسی حالت میں کسی نوجوان لڑکی کو اکیلا دیکھ لیتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے۔ ان کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا ان کے ہاتھ کوئی صنف نازک لگ جائے اور وہ اس کی آبرو نوچنے میں لمحہ نہ لگاتے۔ اس طرح میں ایک رات گھر جا رہی تھی کہ میرے پیچھے کچھ بدماش لڑکے پڑ گئے۔ میں اندھا دھند بھاگ کر گھر پہنچی تو چچا دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ مجھے ایسے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگے، ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو تو ایسے آ رہی ہے؟ میں نے انہیں جلدی سے بتایا کہ میرے پیچھے کچھ لوفر لڑکے پڑ گئے۔ انہوں نے بجائے میری بات سننے کے میرے اوپر ہی چلانا شروع کر دیا کہ ضرور تو نے ہی انہیں اپنی ادائیں دکھا کر پیچھے لگایا ہوگا، ورنہ ان کو کیا پڑی ہے کہ ایک بھیک مانگنے والی لڑکی کے پیچھے بھاگتے یہاں تک آ جائیں۔ میری بیٹیاں بھی تو روزانہ گھر سے باہر جاتی ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ شکایت نہیں کی۔ میں خوبصورت لڑکی تھی۔ قدرتی طور پر اللہ نے مجھے بے پناہ حسن عطا کیا تھا۔ میری کالی سیاہ آنکھیں ایک مقناطیسی کشش رکھتی تھی، اوپر سے میری گوری ملائی جیسی رنگت کافی خوبصورت لگتی، جبکہ چچا کی بیٹیاں تو سانولی تھی۔ ان کے معمولی سے نقوش تھے، وہ ایک عرصے سے فقیری والی زندگی میں رہ کر بہت خستہ حال ہو گئے تھے، جبکہ میرے اماں ابا نے تو مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ میں ان کو چاہ کر بھی یہ نہیں کہہ سکی کہ خوبصورتی کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔ میں چپ چاپ چچا سے معافی مانگ کر کمرے میں آ گئی، کیونکہ چچا اب ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ ان لڑکوں کو میں نے جان بوجھ کر اپنے تعاقب میں لگایا تھا۔ مچھلی کو دانہ ڈالو تو وہ تبھی جال میں پھنستی ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنی سگی بھتیجی کے لیے وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ اگر آج یہاں میرے ابا ہوتے تو وہ ان آوارہ لڑکوں کو چیر پھاڑ کر رکھتے تھے، مگر ادھر تو انہوں نے سارا الزام ہی میرے سر پر لگا دیا۔
پھر دن اسی رفتار سے گزرنے لگے۔ چچا مجھے اکثر دہاڑی جمع کرنے پر بھی روٹی نہ دیتے۔ میں 2-3 دن تک بھوکی رہتی۔ پھر وہ یہ سب پیسہ بچانے کے لیے کرتے۔ ان کو لگتا کہ میرے اوپر بہت خرچہ کرتے تھے، حالانکہ وہ مجھے ایک سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ وہ یہ سوکھی روٹی دیکھ کر بھی مجھ پر احسان کرتے۔ میں ایک رات گھر واپس آئی تو دہاڑی چچا کو دے دی، مگر انہوں نے اس کے باوجود مجھے روٹی نہیں دی۔ میں بھوک سے بےحال ہوتی کمرے میں آ گئی اور اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کچھ دیر بعد سارا نے مجھے چلا کر آواز دی اور میرے سامنے ایک بچی ہوئی روٹی پھینکی کہ یہ لے اور کھا لے اسے۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھی، اتنی بے عزتی کے بعد وہ روٹی لے کر چھت پر آ گئی، مگر وہاں پر ایک دم سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے اس معصوم بچے کی آواز نے بے چین کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں ایسے رو رہا تھا۔ مجھے وہ آواز ساتھ والے گھر سے آ رہی تھی۔ یہاں اس گھر میں تو اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ سالوں سے یہ گھر ویران پڑا تھا، کیونکہ یہاں اب تک جو بھی آیا تھا وہ کچھ ہی وقت میں خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ پتہ نہیں ایسی کون سی پراسرار طاقت تھی جو انسانوں کو اس گھر میں ٹکنے ہی نہ دیتی۔ مجھے آس پاس کے لوگوں سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی تھی کہ یہاں کالے سائے ہیں جو راتوں کو لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تبھی کوئی اب تک یہاں نہیں ٹک سکا۔ ایک پل کو میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ کسی کالے سائے کی شرارت نہ ہو۔ میں ایک صدا کی نرم دل لڑکی تھی جو کبھی دوسروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس بچے کے رونے کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ میں اللہ کا نام لے کر اس پڑوس کے گھر کی چھت پر کود پڑی تھی۔ وہاں تو ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے نیچے پہنچی تو ایک درخت کے نیچے وہ بچہ تنہا لیٹا رو رہا تھا۔ میں ایک ہی جست میں اس تک پہنچی اور اس کو ایک طرف لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھوکا ہے۔ میں نے اس کو اپنے لیے رکھی روٹی کھلانا شروع کی تو وہ کچھ ہی لمحوں میں پوری روٹی کھا گیا، جو کہ کافی حیرت انگیز بات تھی۔ اتنا چھوٹا بچہ کیسے پوری روٹی کھا سکتا تھا؟ پھر میں اس کو اپنے ساتھ سٹور روم میں لے آئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر چچا یا ان کی بیٹیوں کو اس کی بھنک بھی لگ گئی تو وہ میری چمڑی ادھیر کر رکھ دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی مجھے بمشکل برداشت کر رہے تھے، اب ایک بچے کا سن کر تو وہ مزید بھڑک جائیں گے۔ مجھے تو خود نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ کون ہے، اس ویران گھر میں کون چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کتنی کوششیں اس بچے کو سلانے کی کر چکی تھی تاکہ خود بھی آرام کر سکوں۔ مجھے یہی خوف ہو رہا تھا کہ اگر وہ رونے لگا تو اس کی وجہ سے میں بھی پکڑی جاؤں گی، لیکن وہ بچہ عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ روٹی کھانے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا۔ آخر کار تھک ہار کر میں بھی اس بچے کے پاس ہی لیٹ گئی۔ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مگر نیند کی وادیوں میں جانے سے پہلے میں نے اپنے کمرے میں کسی سائے کو آتے دیکھا۔ وہ سایہ اس بچے کے پاس گیا، مگر پورے جسم پر جیسے کسی نے کوئی منتر پھونک دیا ہو۔ میں چاہ کر بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ وقت سے پہلے ہی کھل گئی، مگر پاس ہی جب نظر گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ وہ بچہ اب سٹور روم سے غائب تھا۔ ایسے کیسے وہ چلا گیا تھا؟ کون اس کو لے کر گیا تھا؟ میں تو رات کو دروازے اور کھڑکیاں اچھے سے بند کر گئی تھی، جو ابھی تک بند تھی۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی۔ یہ سب کافی پراسرار تھا۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں کیوں آدھی رات کو سنسان گھر میں چلی گئی۔ میں سر جھٹک کر نیچے چلی گئی تاکہ اپنے کام پر جا سکوں۔ تھوڑی دیر ہونے پر چچا مجھے 100 باتیں سناتے۔ پھر جب میں آج سڑک کنارے گئی تو مجھے عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ سامنے دوسری طرف ایک آدمی کھڑا تھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی شکل مجھے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر پھر بھی میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کو جانتی تھی، پھر وہ کیوں مجھے یکٹک دیکھ رہا تھا؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ بھی دوسرے بدماش لڑکوں کی طرح میرے پیچھے نہ پڑ گیا ہو، مگر نہ جانے اس کی نظروں سے مجھے آج تک کراہت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش سے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوتا۔ مجھے ایسے لگتا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو،
مگر اب میں اپنی زندگی میں مرد ذات سے اس قدر بدگمان ہو چکی تھی کہ میرا ان آدمیوں سے بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ میں ان سے دور بھاگتی تھی۔ مجھے ابا کے بعد آج تک کسی آدمی نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ چچا نے اپنے مفاد کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اگر آج میں بھیک مانگنے سے انکار کر دیتی ہوں تو وہ بھی اسی وقت مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ سب روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ آدمی دور سے مجھے دیکھتا۔ ایک رات میں گھر واپس آ رہی تھی تو سنسان سے راستے پر آتے ہوئے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ مجھے اپنے قدموں کی آہٹ پیچھے صاف محسوس ہوئی۔ میں کتنی مرتبہ مڑ کر دیکھ چکی تھی مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ضرور یہ کوئی اندیکھی مخلوق ہوگی۔ مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے سیٹیاں سنائی دینے لگی۔ کچھ عیاش مرد میرے پیچھے واہیات جملے کستے ہوئے آ رہے تھے۔ ارے حسینہ، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی گزار لو۔ آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں گھمائیں گے اور عیش کروائیں گے۔ میں خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی، کیونکہ یہ تو اس علاقے کے سب سے مشہور آوارہ لڑکے تھے جن کے بارے میں سنا گیا تھا کہ وہ لڑکیوں کی عزت نوچنے میں ذرا نہیں ہچکچاتے۔ ان کے لیے عورت ذات ایک کھلونا ہوتے تھے جس کے وہ استعمال کر کے توڑ پھوڑ دیتے۔ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں اپنی عزت ان درندوں کی وجہ سے لٹا چکی تھی، مگر آج تک کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں سبھی غریب لوگ ہیں، کس کے پاس انصاف کے لیے جاتے؟ ابھی انہوں نے میری چادر کھینچی ہی تھی کہ ایک دم سے فضا میں ان کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کے سامنے کا بھیانک منظر دیکھنے لگی کہ جہاں وہ سب بدماش زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ زخم آ گئے تھے اور وہ درد سے چلائے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی اندیکھی مخلوق موجود تھی جس نے ان کا یہ سب حال کیا تھا۔ آخر یہ کون میرا محافظ پیدا ہو گیا تھا جس نے بغیر کسی مطلب کے میری مدد کی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے عرصے بعد لگا کہ جیسے کسی کو میری پرواہ تھی، ورنہ اماں ابا کے جانے کے بعد تو میں اپنے آپ کو اس دنیا میں بالکل تنہا محسوس کرتی تھی۔ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، بس سب کو مجھ سے مطلب ہوتا تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھ لیا تھا مگر وہ اندیکھی مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر کی طرف بھاگی مگر وہاں جا کر ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میں گھر میں گھسی تو چچا اپنے کمرے میں تھے۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت وہ کیسے جاگ رہے تھے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تو ذرا سا کان لگا کر سنا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بات کر رہے تھے کہ بہت جلد ہمارے حالات بدلنے والے تھے۔ میں نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے، اب بس کل تک کا انتظار ہے، پھر ہم عیش کریں گے عیش۔ یہ کہہ کر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سارا نے چچا سے پوچھا کہ ہمیں بھی تو بتا ابا کہ آخر ایسا تو نے کون سا تیر مارا ہے؟ چچا نے جو بولا تو مانو میرے پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس نادیہ کا سودا گاؤں کے ایک سیٹھ سے کر دیا ہے۔ وہ ہر مہینے اپنے لیے نئی رکھیل خریدتا ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ ہمیں اس کے بدلے 3 لاکھ روپے دے گا۔ میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ دبائی۔ یہ آدمی میرا سگا چچا تھا، مگر پیسے کے ہوس میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اپنی بھتیجی کو ہی کسی سیٹھ کے آگے بیچ دیا تھا۔ مجھے جلد ہی یہاں سے نکلنا تھا کیونکہ یہ تو کل ہی مجھے اس سیٹھ کے حوالے کرنے والے تھے۔ میں جلدی سے باہر کی طرف بھاگی، اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی کہ ایک دم کسی آدمی سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا یہ تو وہی آدمی تھا جو مجھے گھورتا تھا۔ وہ مجھے بغیر کچھ کہے ایک گھر کی طرف لے گیا جہاں پر ایک درمیانی عمر کی عورت اس بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ میں حیران نظروں سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹی، تمہاری وجہ سے ہی میرا لاڈلا پوتا آج زندہ ہے۔ مجھے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر اس آدمی نے کہا کہ میرے بیٹے کو ان کالی طاقتوں نے اس گھر میں قید کر لیا تھا، مگر میں جن ذات تھا اس لیے اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ میرے لاڈلے بیٹے جن ذات کو بھوکا رکھ کر مارنا چاہتے تھے۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میرے بچے کی جان بچائی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جن زاد ہو کر بھی اچھے تھے، اسی لیے میں راضی ہو گئی۔